اچھا جی، یہ آج کل جو کورونا کی وبا نے بہت زیادہ زور پکڑ لیا ہے. روزانہ بہت سارے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. تو جب یہ تیسری لہر آئی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. پہلی لہر آئی تھی تو یہاں ہم دوستوں نے کچھ اس چیز میں غور و فکر کیا تھا. تو یہ طے کیا گیا تھا کہ گھروں میں علاج کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور الحمدللہ کے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے گھروں میں اس چیز کا اہتمام کیا تھا. تو کچھ دوستوں نے مل کے بھی کیا، 2 4 6 جیسے بھی سلسلہ ہوا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت جلدی ہم نے دیکھا کہ اس کورونا کا زور ٹوٹ گیا. اس میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی. یہ تو میرا خیال ہے آپ کے سامنے ساری یہ چیز صورتحال رہی ہے. تو اب جو ہے میرا خیال ہے ہمیں پھر یہ چیز طے کرنی چاہیے. ہم دوست یہاں آئے ہوئے ہیں تو ہمیں نیت ضرور کرنی چاہیے کہ گھروں میں میلاد شریف کا اہتمام کریں. کیونکہ جب تک ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے بیچ میں نہیں لائیں گے، ان سے اپنی نسبت نہیں قائم کریں گے، ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ان سے محبت نہیں کریں گے، تو یہ جو وبائیں ہیں یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں. کیونکہ الحمدللہ کہ دوسرے ممالک کی نسبت ہمارے یہاں اس طرح کا زور نہیں ہے، لیکن احتیاط لازمی ہے. جو SOP پہ عمل لازمی کریں، گھروں میں بھی کریں، باہر بھی کریں، اور اجتماعات پہ خاص طور سے جو ہے اس کی پابندی کریں گے. اجتماعات نام نہ کر کے جائیں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں، جبکہ نہ لگائیں، اور خاص طور پہ چھوٹے بچے ہیں ان کو نہ چھوئیں. کیونکہ یہ وائرس ہے، نظر تو کسی کو آج تک نہیں آیا، نہ کوئی میرا خیال شاید آندہ بھی آنے کا اس کا امکان ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہو تو تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، بچ جائیں، اس مقام سے ہٹ جائیں. ایسا کوئی بھی سلسلہ ابھی تک یہ نہیں ہے. ویکسین جو ہے وہ ابھی آ تو گئی ہے، لیکن اس کے رزلٹس ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے. اس کے رزلٹس کیا آتے ہیں اللہ کرے، اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اس ویکسین کی جو ہے وہ کامیابی ہو جائے اور ہم لوگ اس جو وبا سے کلی طور پہ نجات پا سکیں. لیکن بہرحال آپ لوگ جو ہیں وہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ گھروں میں لازمی طور پہ کوشش کریں کہ میلاد شریف کی نیت کریں. ابھی نہ کریں، یعنی کہ ابھی شروع کر دیں. کبھی ذرا اس کا زور ہے وہاں سے تھوڑا سا ریز کریں، لیکن جب نیت ہو جاتی ہے تو تب بھی اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اصل کام نیت ہوتا ہے، نیت کا اخلاص ہوتا ہے. اگر نیت میں اخلاص ہے اور اس کمٹمنٹ کو پورا بھی کرنا ہے، یہ نہیں خالی نیت کر لیں باقی ختم. نو، جب نیت کریں پھر کمٹمنٹ ہوگی حضور سے، اس کمٹمنٹ کو ہر حال میں پورا کریں. اور کوئی ضرورت نہیں کہ بڑے بڑے اس کے لیے آپ کوئی اخراجات کریں. جتنے آپ کے پاس گنجائش ہے اس کے مطابق کریں. جتنے دوست احباب کو بلا سکتے ہیں، اڑوس پڑوسیوں کو بلا سکتے ہیں، دوست احباب کو بلا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں، محلے داروں کو بلا سکتے ہیں، تو آپ لوگ بلائیں، درود شریف کی محفل کریں.
یہ مقبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے تیرے ہاتھ کو بیعت کی وہ تیرا ہاتھ نہیں تھا، وہ میرا ہاتھ تھا۔ تو اتنی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو لازمی چیز ہے کہ اس ہستی کے توسط سے، ان کے واسطے سے اگر ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں قبول کی جاتی ہیں، کیونکہ حضور بھی بہت شفیق ہستی ہیں، بہت جو ہے جتنے بھی یہ لوگ ہم ہیں کیا ہوتی ہیں، غیر ہوتی ہیں، اس سے بھی ہوا سکتی بات عقیدت کی، چاہے کسی بھی مسلک کا بندہ ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، مہدی ہو، احمدی ہو، کوئی بھی ہو، اینی ون، اس کے علاوہ کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، فارسی ہے، یورپی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ حضور سے عقیدت رکھتا ہے تو حضور بھی اس سے پھر محبت کرتے ہیں۔ حضور کو کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے، کسی ایک مخصوص علاقے کے لیے یا کسی ایک مخصوص مذہب کے لیے نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اس کا حضور نبی کریم علیہ السلام بھی رحمۃ للعالمین، یعنی عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور جب ہم اس رحمت کو رحمت سے پکارتے ہیں، پیار سے پکارتے ہیں، حقیقت سے پکارتے ہیں، اپنی پوری توجہ پورا دھیان حضور کی طرف لگاتے ہیں، تو حضور بھی شفقت فرماتے ہیں، یہ حضور بھی آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ یہ لوگ بڑے پریشان ہیں، یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ آپ ان سے محبت کریں۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی جو آفتیں بلائیں وبائیں نوزتیں بیماریاں پریشانیاں اس نے ان سے نجات عطا فرمائے۔ اور یقین کریں کہ جو لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اس مقام پہ جہاں یہ حضور کا ذکر ہوتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، حضور کے ہاں ان کے خدمت اقدس میں دلہائے عقیدت پیش کیے جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، یہ نوزتیں بیماریاں پریشانیاں آٹومیٹک جانچ ہو جاتی ہیں۔ یہ سینیٹائزر سے زیادہ کام کرتے ہیں، جیسے جراثیم کچھ دوائیوں سے زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ اصل سارا سسٹم جو چلتا ہے لہروں پہ چلتا ہے، یہ پوری کائنات لہروں پہ مرتب ہے۔ یہ لہریں ان کو سوئم روشنی کا کوئی دوسرا نام دے نہیں سکتی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس ہستی سے جو انوار و تجلیات آتے ہیں تو انتہائی پاک صاف ہوتے ہیں، اور جب پاکیزگی آتی ہے یہ گندگی آٹومیٹک دھل جاتی ہے، یہ فضائیں صاف ہو جاتی ہیں، جو لوگ بیمار ان کو شفا ملتی ہے، جس ایریے میں یہ جراثیم اپنا اثر انداز ہوتے ہیں یہ جراثیم آٹومیٹک ہلاک ہو جاتے ہیں، ان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یعنی ایک تجربے کی بات ہے یہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بہت بڑی ہستی ہیں، اگر کوئی ولی اللہ بھی کسی مقام پہ جہاں براہمان ہو جائے تو وہ جگہ بھی پاک اور پویتر ہو جاتی ہے، وہاں بھی یہ بیماریاں جو ہو جاتی ہیں اور یہ نوزتیں بیماریاں پریشانیاں وہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ کے متعلق جو ہے کتابوں میں لکھا گیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ناگپور میں جب وہاں تشریف فرما تھے تو وہاں ایک جنگل تھا، تو تاج الدین بابا اس جنگل میں تشریف لے گئے۔ وہ جنگل جو تھا وہ بہت بڑے جادوگروں کا مسکن تھا، یعنی وہ جادوگروں کا یہ کہتے ہیں کہ ٹریننگ کیمپ تھا، ان کو وہاں ٹریننگ دی جاتی تھی، اور وہاں سے پھر وہ لوگ ٹرین ہوتے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم بنا رکھا تھا، ایک ان کی تجربہ گاہ کا لحاظ تھی، ایک وہاں انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا تھا،
کام ختم کر لیا. اب وہ لوگ جادوگر بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، یہ کیوں ہوا سسٹا، یہ کیوں ہمارا جادو کام نہیں کر رہا؟ پہلے تو ٹھیک ٹھاک جادو کام کرتا تھا، اب جادو ختم ہو گیا، جادو کام نہیں کر رہا. تو اسی پریشانی کے عالم میں پھر وہ جو اپنا سردار تھا، جو سب سے بڑا میرا جادوگر تھا، اس کے پاس چلے گئے. تو اس سے کہا کہ جی دیکھیں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا وہی جادو ہے، وہی جادو کرنے والے ہیں، بڑے فن خان ہیں، ہمارا تو بڑا یہ نام ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے. تو اب یہ جو ہمارا علم ہے، یہ جو جادو ہے، یہ جادو کا علم کام کیوں نہیں کرتا؟ اس بندے نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر مراقبہ وغیرہ کیا. جادوگر بھی مراقبہ کرتے ہیں. تو اس نے مراقبہ کیا، اس نے کہا یہ تو ایک مسلمانوں کا رشی آیا، رشی ہے، یعنی ان کا کوئی مسلمانوں کا ایک بندہ ہے، سائیں کہہ لیں، فقیر کہہ لیں، کہ وہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اس جنگل میں، اور اس کے جسم سے ایسی روشنیاں نکلتی ہیں، ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ انہوں نے آپ کے جادو کو بے اثر کر دیا. تو انہوں نے کہا جس کا ہم توڑ کیا کریں؟ ٹھیک ہے بھائی، اپنا اپنا آپ زور اٹھائیں، ٹھیک ہے. تو اپنے چھوٹے درجے کے بھی جادوگر ہیں، بڑے بھی ہیں، اس سے بڑے بھی ہیں، وہ آپ لوگ دیکھیں، اتنا کوئی یہ مسئلہ تو نہیں ہے. یہ کیا ایک معمولی سا رشی ہے، وہ معمولی سا سائیں ہے، فقیر ہے، قلندر ہے، یہ کیا ہے ہمارے سامنے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر بہت ہوتا ہے. اس نے بڑے تکبر سے کہا کوئی بات نہیں، آپ شروع کریں گے تو دیکھیں گے جو بھی بات ہے. کیا انہوں نے تھوڑا زور سے اپنے پہ توڑ کے مارا، نہیں وہ مسئلہ حل گیا. پھر وہ آسانے آ گئی. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ جو ہے نا اس کے اندر پاور زیادہ نظر آتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ دائرہ بنائیں اور پورے سارے لوگ ایک نقطے پہ ساری توجہ کو مرکوز کریں، اپنی ساری پاور اکٹھی کریں، جتنی بھی آپ کے اندر پاور ہے، اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے فوکس آپ اس بندے پہ کریں. کیونکہ ایک ایک ہوتا ہے، 2 11 ہو جاتے ہیں، 3 111 ہو جاتے ہیں. آپ تو ماشاء اللہ اتنے ہیں، آپ دیکھیے گا جناب کہ آپ کے سامنے کس طرح ٹھہرا. تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا، میں آپ کو لیڈ کروں گا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے پیچھے ہوں، آپ فکر نہیں کرنا، ڈرنا نہیں، یہ نہیں وہ جو ڈائلاگ بولے. اب جب انہوں نے وہ سارا اپنا سسٹم شروع کیا تو حال یہ ہوا کہ کوئی اندھا ہو گیا، کوئی بہرا ہو گیا، کوئی گونگا ہو گیا، کسی کو فالج ہو گیا. مطلب ہر بندے کو کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ بالکل ان کے جسمانی اعضاء نے کام چھوڑ دیا، اور کئی لوگ تو بالکل پاگل ہو گئے. جب اللہ والوں سے پنگا لیا جاتا تو پھر یہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. یہ بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں، اس ٹائم بھی ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں. اس ٹائم بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس ٹائم وہ ختم ہو گیا، نہیں، اس ٹائم بھی جادوگر ہیں، لوگ جادو کرتے رہتے ہیں. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پیارے بندے ہوتے ہیں، وہ اس کا توڑ کرتے رہتے ہیں. اور جب وہ توجہ یا تصرف فرماتے ہیں تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اب جناب وہ سارے، کوئی پاگل ہو گیا، کسی کو فالج ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی گونگا ہو گیا، کسی کو کچھ. اب جناب بڑا رفڑ پڑ گیا، بڑا مسئلہ بن گیا. وہ ساری اکڑ تو نکل گئی. اب وہ پھر سردار کے پاس ہو، جناب سردار تو وہی ہے، اس کو جناب پھر انہوں نے کہا جی سردار جی، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ تو نیا رفڑ پڑ گیا، ہم تو جادوگر تو کیا، ہم تو اپنی جان سے گالے پڑ گئے، ہمارا تو اپنا ہی مسئلہ بن گیا. ہم تو لوگوں کو بیمار کرتے تھے، صحت مند کرتے تھے، جادو توڑتے تھے، یہ تو ہمارے گھر پڑ گئی یہ چیز. تو اب اس کا کیا کریں؟ اب اس نے جناب بیچارے بڑا اپنا وہ حساب کتاب لگایا، جو بھی تھا جنتر منتر کیے. اس نے کہا جی اب ایک ہی حل ہے اس کا کہ آپ اس بندے سے آپ لوگ معافی دلا دیں. اب یہ بندہ جب تک آپ کو معاف نہیں کرے گا تو آپ کے جو جسمانی اعضاء جو مفلوج ہو چکے ہیں، جو ڈیمیج ہو گئے ہیں، یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، چاہے جتنا مرضی زور لگا دیں. تو میرا جو زور تھا میں نے تو لگا لیا، میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں بڑی، لیکن میں تو خود پکڑا گیا. تو وہ جناب پھر تاج الدین بابا کے پاس چلے گئے. انہوں
یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ اس طرح کرتے ہیں، آپ اتنی دیر تو اب نہیں سارے بیٹھ سکتے، اس کو پھر شفٹ وائز کرتے ہیں کہ چند چند گھنٹوں کی شفٹ کریں، کچھ لوگ بیٹھ جائیں، پھر وہ جناب جائیں دوسری شفٹ آ جائے. تو جو ہی تاج الدین بابا جو ہے وہ استغراق سے باہر آئے، اپنے ہوش حواس میں آئے، تو فوراً انہیں اطلاع دی گئی. تو بستی ان کی نزدیک ہی تھی، وہاں سارا سسٹم. تو جب تاج الدین بابا اپنے ہوش حواس میں آئے، استغراق ٹوٹ گیا، تو جو وہاں صرف بیٹھی ہوئی تھی اسے شور مچا دیا کہ بابا جی ہے وہ ہوش میں آ گیا. اب ساروں کا آواز دی، سارے آ گئے جناب، انہوں نے وہاں دائرہ بنا لیا، رونا پھرنا چیخنا شروع کرتا، بابا جی ہمیں معاف کر دیں، بابا جی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی بھول ہو گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ اتنی پاورفل ہیں، ہم نے سمجھا کہ آپ ایک عام سے آدمی ہیں، تو ہم اتنے لوگ ہیں جو ہماری تعداد ہے، وہ تعداد کا ظلم بھی ہوتا ہے نا. جیسے ابھی بھی ہمارے کئی ممالک ہیں، ہمارے پاس بڑی پاور ہے، ہماری فوج بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس فضائی قوت بڑی ہے، بحری قوت بڑی ہے، بری قوت بڑی ہے، ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو چھوٹے سے وائرس سے فیل کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ بھائی آپ جتنے بھی بڑے بن جائیں، میرے مقابلے میں آپ کی حیثیت کچھ نہیں. تو پھر تاج الدین بابا نے جناب ان کی آوازاری سنی، بڑی ان کی ریکویسٹ، بڑا رونا دھونا. تاج الدین بابا نے فرمایا اچھا چلے میں ایک صورت میں آپ کو معاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی فوراً بتائیں گے کہ بالکل راضی ہیں، جو بھی آپ رکھیں گے شرط جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ آئندہ تم سب لوگ توبہ کرو، جادو نہیں کرو، اور اللہ کی مخلوق کو آزار نہیں پہنچاؤ. اگر تم وعدہ کرتے ہو میں تمہارے حق میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ آپ کو اچھا کر دے. انہوں نے کہا کہ ہماری جان چھڑائیں گے، ہم اتنے عذاب میں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے. تو پھر تاج الدین بابا نے ان کے لیے دعا کی، ان کو تسلی دیا، تو وہ سارے لوگ پھر ٹھیک ہو گئے. پھر وہ سب لوگوں نے توبہ کی، انہوں نے وہ سارا کام جو جادوگر تھا جو سارا ختم کر دیا. تو مطلب ایک چھوٹی سی میں مثال سے لے رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے محبوب لوگ ہوتے ہیں ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ یہ سارا قصہ چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کے توسط سے بارشیں برساتے ہیں، انہیں کے توسط سے وسائل پیدا کرتے ہیں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، فصلیں پکتی ہیں، اور انہیں کے توسط سے بہت ساری نوستیں، بیماریاں، پریشانیاں، وبائیں ختم ہوتی ہیں. وہ انڈیا کی فلم ہے، وہ دیکھ رہا تھا میں، بابا جی نے فرمایا کہ یہ ضرور دیکھیں، وہ تھے شیرڈی کے سائیں بابا. تو ہاں ان کا بھی یہی تھا. دیکھیں وہ جناب پتہ نہیں آٹا واٹا لے کے جاتے تھے، وہ جناب پھینکتے تھے، بھاگ جا پہنچ جا بھاگ جا کہتے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے صحیح آپ کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ وبا آ رہی ہے، میں اس کو بگا رہا ہوں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، سب کو دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جو ولی اللہ ہیں وہ بیچارے لگے رہتے ہیں، اپنی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، انہیں کے توسط سے ہی اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں. اب دیکھیے 2 دفعہ کرم ہو گیا، انشاءاللہ تیسری دفعہ بھی کرم ہو گیا. لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے نا. اب دیکھیں نا ہم نے یہاں بیٹھ کے سوچا اور فکر کیا، دوستوں کی تجویز پسند آئی، ہاں جی بالکل ایسا ہونا چاہیے، اور دوستوں نے لبیک کہا. بڑی مزے کی بات ہے جی، بہت سارے لوگوں کے فون آئے، ملنے بھی آئے، انہوں نے کہا بالکل جی ہم لوگ اپنے گھروں میں علاج کریں گے، جو ہی ختم ہوگا. پھر لوگوں نے بہت کرائے، میں نے بھی کرایا. یہ نہ کہ میں خالی اوروں کو نصیحت، خود میاں نصیحت، اپنی کو میں بڑائی نہیں بیان کر رہا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسی بات نہیں. لیکن جب کمٹمنٹ ہوگی تو پھر کمٹمنٹ. اب بھی اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کریں، آگے اس چیز کو پھیلائیں. بلکہ مجھے دوسرے مراکہ والوں کے وہ فون آئے، تو اٹک سے اور دیگر وہ مراکہ والوں کے، تو میں نے ان سے بھی عرض کیا کہ یہ ہم نے تو یہ پلان بنایا اور یہ لوگوں کو تجویز بڑی پسند ہے، اس کو ہم نے آگے یہاں چلایا ہے. تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش. انہوں نے کہا میں تو دیکھیں ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہی نہیں آئی. یہ دیکھیں یہ عام سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں نہیں آتی. تو ان لوگوں نے بھی وہاں شروع کر دیا اپنے مراقبہ حالوں میں، انہوں نے اس کو آگے پھیلایا، لوگوں نے گھروں میں بھی کیا، پھر جب اللہ نے کرم کیا تو مراقبہ حالوں کے اندر بھی لوگوں نے میلاد کا ایک سلسلہ ہو.
مجھے کہا دیا وہ چلتے ہیں. میں نے کہا یار یہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں کیا کروں. کہتے ہیں نہیں چلے جی مسعود بیٹھا ہوا ہے یہ زبردستی پکڑ کے مجھے لے آئیں گے جی گاڑی ہے ہمارے پاس مسئلہ کوئی نہیں ہے. حالانکہ بشیر بھائی کو میں نے فون کر کے منع کر دیا میں بشیر بھائی کے ساتھ آتا ہوں. تو ابھی وہ خفا بھی ہوں گے میرے ساتھ یہاں سے مجھے کر دیں گے یہ بھائی صاحب مجھے کہا نہیں آ رہے چلیں گے. میں تھوڑی دیر سوچا میں نے کہا یہ کیا میں نے کہا کیا میری صحت چلے جو بھی جائے جائے کھڈے میں کیا ہے صحت اللہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ بیمار ہوئے اللہ نے کتنی دفعہ صحت یاب کیا آئندہ بھی بیمار ہوئے صحت یاب کر دیں گے. لیکن اس میسج کو تو ہم آگے کر رہے ہیں. حالانکہ کبھی کبھی میں کیا ہم لوگ آپس میں فون بھی کر سکتے ہیں. تو بھی کوئی دوستوں نے کہا یہ میسج کریں میں لیکن میسج نہ ہی کریں بہتر آپ فون پہ بات کریں. کیونکہ اگر ہم آفیشیل مسلم بھائی کریں گے تو آفیشیل ہو جائے گا. وہ ہم نہیں کریں آپس میں ضرور کریں SMS کریں کیا واٹس ایپ کریں کیا کیا ہوتا ہے جو کچھ ہو سکتا ہے آپس میں کریں اور اس چیز کو آگے ان کو کہیں آگے پھیلاتے جائیں. جتنا اس کو پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین اور بھروسہ ہے. حضور نبی کریم کی ہستی پہ پورا یقین ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ حضور ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں. ہم ہیں تو بہت گناہ گار بہت ہی گناہ گار ہیں جتنا کہ اتنے گناہ گار ہیں. لیکن ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم حضور کے مریض ہیں. ہم جیسے بھی ہیں جتنے بھی کرتے ہیں جیسے بھی لیکن ایک کریڈٹ تو ہے نا کہ حضور کے مریض ہیں. تو جب ہم حضور کا متی ہونے کا واسطہ دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے متی ہیں ہم بڑی گناہ گار ہیں بہت سے اکار ہیں ہر دنیا کا عیب ہمارے اندر ہے. حالانکہ پہلی امتوں کے اندر ایک عیب ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو برباد کر دیتے ختم کر دیتے فنا کر دیتے عذاب بھیج دیتے. تو یہ حضور کا صدقہ ہے بھائی کہ ہم پہ عذاب اس طرح کے نہیں آ رہے. یہ بھی عذاب ہے یہ عذاب سے کم نہیں ہے. اس کو نہیں کہیں گے یہ کوئی معمولی چیز ہے بہت بڑا عذاب ہے. لیکن جو ان لوگوں پہ آئے کہ پوری پوری جناب بستیاں ختم ہو گئی وہ بستیوں کو الٹ دیا گیا پہاڑ ان پہ گرا دیے گئے آندھی طوفان ان پہ بھیج دیا گیا چیخ ویسی وہ آئی نہ ان کا عذاب آ گیا. پتہ نہیں کیا کہ قرآن پڑھے آپ پتہ نہیں کتنے عذابوں کا ذکر آپ کو ملے گا. یہ نہیں پتہ کا دماغ کام نہیں کرتا کہ کتنے کتنے عذاب ان پہ ملے گا. اگر ہم پہ وہ عذاب نہیں نازل ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے بھائی. اللہ کا شکر ادا کریں. اور صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آپ حضور کے امتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا حضور کا محبت سے نام تو لے لیتے ہیں اس سے محبت کا چلے زبانی طور پہ اظہار کرتے ہیں پریکٹیکل تو نہیں کرتے حضور کی کوئی سیرت بارکہ پہ محبت تو نہیں کرتے. لیکن جسمانی کلامی تو ہمارا ہوتا ہے کہ جی حضور سے محبت کرتے ہیں اور کوئی بھی محبت کا نام لیتا ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. وہ پتہ نہیں کس قسم کو ہوتا ہے. ہم اس سے بھی نہیں غرض رکھتے کہ بندہ کیسا ہے منافقت کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے لیکن وہ حضور کے وہ اظہار بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی عقیدت کے پیچھے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اکثر حضور کا ایک تھوڑا سا وہ جو ہے ہمارے اندر وہ دیا روشن تو ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ دیا ہمارے اندر روشن رہے یہ لائٹ جلتی رہے یہ بجھے نہیں. کیونکہ یہ جو لائٹ ہے یہی آپ کو آگے بیڑا پار کرے. تو جو ہمارے عمل اعمال ہیں نیچے کرنے نہ پڑے. جو ہمارے عمل اعمال ہیں ہمیں پتہ ہے ہماری نیتوں کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے نیک نیت لوگ ہیں کتنا ہماری نیتوں پہ اخلاص ہے. لیکن یہ یقین ضرور رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروائیں گے ہماری شفاعت کروائیں گے. حضور ہم سے محبت کرتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت بندے کو پتہ ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیں. تو جس جگہ آپ لوگ میلاد کریں گے حضور کے لیے کچھ کریں گے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا. ہاں اللہ کی رحمت بارش ہوگی. حضور جب خوش ہو گئے تو اللہ میاں آٹومیٹک خوش ہوں گے. حضور اگر آپ سے محبت کریں گے تو اللہ میاں بھی آپ سے محبت کریں گے. تو جب اللہ نے قانون بیان فرما دیا اے نبی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے تیرے ہاتھ میں بیعت کی وہ میرا ہاتھ ہے تیرا ہاتھ ہے. تو جب اتنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کی ہستی ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جب آپ ان کو اپنے سینٹر میں لے آئیں گے اپنے بیچ میں لے آئیں گے اپنے اندر لے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائیں گے. آپ دیکھیے گا
دیکھ رہی ہے وبا یہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، کس علاقے سے تعلق ہے، کس مسئلے سے تعلق ہے، یہ کوئی پہلوان ہے، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، نو، سارے اس سے متاثر ہو۔ تو اس سے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی وسائل ہے ہی نہیں، ہم تو بے وسیلہ لوگ ہیں۔ اب جن کے پاس کے وسائل ہیں، جن کو بڑا ذوق تھا، ہم جی یہ کر دیتے ہیں، ہم وہ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، ہم تورا مورا بنا دیتے ہیں، ہم یوں کر دیتے ہیں، ہمارے پاس ایسے وہ جناب شعائیں ہیں، ایسی وہ گیسز ہیں، ایسی جناب لہریں ہیں کہ ہم مارتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ تو وہ جناب بیگ سے نیچے تو کم بات ہی نہیں کر رہے۔ دیکھ لیں کیا حشر، یہ تکبر، یہ ذوق، یہ ان کو لے کے بیٹھ گئے۔ اور سب سے زیادہ وہ لوگ متاثر ہوئے جن لوگوں نے انسانیت پہ ظلم کیا۔ بابا جی لکھتے ہیں کہ یہ جو اگر آپ کی فریکوینسی زمین کے ساتھ مل جائے تو زمین تو فریادیں کر رہی ہے، رو رہی ہے، داڑ رہی ہے کہ میرے اوپر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی فریادیں سنتے ہیں؟ یہ آفتیں، بلائیں، وبائیں یہ نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ لیکن اس کا توڑ بھی تو پھر اللہ نے رکھا ہے کہ آپ ان اولیاء کرام کا دامن پکڑیں، جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے، جو حضور سے محبت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا ہی بزرگ آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے اب تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں، عبدالرحمٰن بابا پڑھتے ہیں، پیر شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دادا صاحب ہیں، امام بری سرکار ہیں، سائی سیدی سرکار ہیں، اس طرح بہت ساری بہت بڑی لڑی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات ارادہ نہیں کرتے۔ تاج الدین بابا کے متعلق بتاتے ہیں کہ شروع سے آج تک کوئی ان کی درخواست کبھی حضور کے دربار میں رد نہیں ہوئی۔ تو ہم لوگ ان کا دامن پکڑیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھئی حضور سے ریکویسٹ کریں، حضور سے بھی ڈائریکٹ ریکویسٹ کریں، انڈائریکٹ ریکویسٹ کریں، جیسے بھی ہو سکے کریں۔ جب تک حضور کی نظر کرم نہیں ہوگی، ان کی نظر رحمت نہیں ہوگی، یہ وبائیں، یہ نوستیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس مہم کو چلائیں، اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کریں۔ تو کیسا بھی اس میں جو ایس او پیز ہے اجتماع نہیں کر سکتے، تو کیا اہل خانہ آپ 4-5 افراد مل کے وہ بھی کر سکتے ہیں، سر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی نیت کر لیں نا کہ بھائی ہم نے کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے بھی ہم لوگوں نے کیا، ہم نے ان دنوں میں تو نہیں کیا، جب یہ تھوڑا سا کم ہوا، اس کا روز کم ہوا، اس کی کوئی جو عمل جتنے لوگوں نے کر سکے کیا، گھروں میں کیا۔ اور الحمدللہ جتنے بھی یہ بلاد کے اجتماعات ہوئے، کوئی ایک بندہ بھی وہاں متاثر نہیں، کم از کم میرے نوٹس میں نہیں آیا۔ میں پڑھا اس میں رہا کہ میں نے کہا دیکھیے میں نے کوئی ایسی کوئی رپورٹ کہیں سے ملے کہ یہ فلاں گھر میں جہاں ہم نے میلاد کیا، فلاں مسجد میں کیا، یا فلاں پہاڑ میں کیا، فلاں جگہ کیا، اور وہاں کسی کو کورونا کی بیماری ہوگی یا کورونا سے چپک گئے۔ الحمدللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے مراقبہ کے لوگ بھی بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامان میں رکھیں، بچا کے رکھیں۔ یہ چھوٹی موٹی بیماریاں تو خیر ہر بندے کو ہوتی ہیں،